السلام علیکم دوستوں، دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ رات 8 بجے چلنے والے موٹیویشنل اسٹوریز کے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے معاشرے سے متعلق ایک بہت ہی اہم واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، پورا سننا ضرور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے ایک عظیم الشان رہبر ہیں۔ آپ صرف مسلمانوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے نبی ہونے کا انکار کر دیا، ان کے لیے بھی ہمارے یہ محبوب نبی بنا کر بھیجے گئے۔ جنہوں نے نبی کو نبی مانا انہیں مسلمان کہتے ہیں، اور جنہوں نے نبی کو نبی نہیں مانا انہیں غیر مسلم کہتے ہیں۔ لیکن ان تمام لوگوں کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین رہبر اور رہنما اور آخری نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک شعبے میں نوجوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سماج کے تمام طبقات کے لیے، ہر فیلڈ کے ماہرین کے لیے ایسی موٹیویشنل اسٹوریز ہے اور ایسی موٹیویشنل داستانیں ہیں اور ایسے موٹیویشنل کردار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کہ انسان اپنی زندگی کے جس شعبے کو سدھارنا چاہے، آقا کریم کی زندگی سے اپنی زندگی کے اس شعبے کو سدھار بھی سکتا ہے، اس شعبے کو درست بھی کر سکتا ہے اور زندگی کی خرابی اور بگاڑ کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خوبصورت پل وہ ہے جو آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ میں گزارا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر رہتا ہے۔ انا خیرکم لأہلی، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر رہتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے۔ اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیالے میں پانی پی رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے فرمایا، حمیرہ میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا۔ ان کا نام تو عائشہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی وجہ سے حمیرہ فرما دیتے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا محبت میں کوئی ایسا نام رکھے جو بیوی کو بھی پسند ہو اور شوہر کو بھی پسند ہو۔ ایسا نام محبت کی علامت ہوتا ہے، اور جب اس نام سے کوئی انسان، کوئی شوہر اپنی بیوی کو پکارتا ہے تو بیوی بھی اپنائیت محسوس کرتی ہے اور محبت محسوس کرتی ہے۔ یہ بھی اللہ کے رسول کی ایک سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ حمیرہ میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ پانی پیا اور کچھ پانی بچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد تشریف لے گئے اور انہوں نے پیالہ حاضر خدمت کر دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور آپ پانی پینے لگے تو آپ رک گئے اور سیدہ عائشہ سے پوچھا، حمیرہ تم نے کہاں سے لب لگا کر پانی پیا تھا؟ سبحان اللہ، یہ کیا پیارا جملہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اے نوجوانوں، اللہ نے اگر آپ کے گھر میں آپ کے لائف پارٹنر رکھی ہے، آپ کو بیوی عطا فرمائی ہے، آپ کی شریک حیات ہے، تصور کر کے دیکھو اگر ایسا کوئی جملہ آپ اپنی بیوی کے لیے کہہ دو، وہ کتنی خوشی سے جھوم جائے گی۔ اور اے وہ لڑکیوں جس کو اللہ نے بیوی بننے کی نعمت سے نوازا ہے، اگر آپ اپنے شوہر کے منہ سے ایسا کوئی جملہ سن لو تو آپ کیسے خوشی محسوس کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم نے کہاں سے لب لگا کر پانی پیا تھا؟ کس جگہ سے منہ لگا کر پانی پیا تھا؟ اما جان نے نشاندہی کی کہ میں نے یہاں سے پانی پیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اپنے مبارک لب اسی جگہ پر لگا کر پانی پیا۔
اب آپ تھوڑا سوچ کر دیکھیے کہ رحمت للعالمین تو آپ کی ذات مبارکہ ہے، سید الاولین والآخرین تو آپ ہے، امام الانبیاء والمرسلین تو آپ ہے، معراج کے اللہ نے اعزاز جس کو نوازا ہے وہ بہترین پروردگار عالم کے محبوب نبی تو آپ ہے، وہ جنت جو پوری انسانیت کے لیے بنائی گئی لیکن آپ سے پہلے جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، یہ اعزاز کسی کو ملا تو وہ آپ ہے، لوائے حمد کی نعمت اللہ نے جسے عطا فرمائی تو وہ آپ ہے، شفاعت کبریٰ جس کو اللہ نے نوازا ہے وہ آپ ہے، اور گنہگاروں کی شفاعت کا حق اللہ نے جس کو دیا وہ آپ ہے، اس پوری دنیا کو جس ذات بابرکت کے لیے بنایا گیا وہ آپ ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ کا بچا ہوا پانی پیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی وہ پی لیتی، ایسا بھی کئی بار ہوا، لیکن یہ سب کچھ اس لیے بتایا گیا کہ محبت کی وجہ سے تھا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ ایسی زبردست موٹیویشنل اسٹوری ہے کہ ہر ایسے بیٹے کے لیے جو بیوی سے اظہار محبت کرنا چاہتا ہو، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں ہم جس معاشرے میں جیتے ہیں اور جس معاشرے میں ہم آنکھیں کھولتے ہیں وہ معاشرہ ایسا ہے کہ ایک لڑکی کو اپنی بہو بنا کر بڑے ہی ارمانوں سے مال آتی ہے، لیکن جب اسی بیوی کے ساتھ اس کا بیٹا یعنی اپنی بہو کے ساتھ اپنا ہی بیٹا محبت کرنے لگتا ہے، اظہار محبت کرتا ہے، وہی ماں اپنے بیٹے کو بیوی کا غلام کا طعنہ دے دیتی ہے۔ ایسے معاشرے میں ہم جیتے ہیں کہ جہاں بہنیں اپنے بھائی کے لیے بیوی اور اپنے لیے بھاوج تلاش کرتے وقت میں تو خوشی کے کسی ٹھکانے پر نہیں ہوتی، لیکن جب شادی کے بعد وہی بھیا اپنی بیوی کے لیے شریک حیات سمجھ کر، سنت سمجھ کر محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو وہی بہن اپنے بھائی کو بیوی کا غلام کہنے لگ جاتی ہے، اور بیوی کی باتوں میں ہمارے بھیا آ گئے یا ہماری بھابھی نے ہمارے بھیا کو بگاڑ دیا، ایسے جملے کہتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کا یہ خوبصورت واقعہ نوجوانوں کے لیے، بالخصوص شوہروں کے لیے بہت ہی زبردست موٹیویشنل اسٹوری ہے کہ اگر آپ بیوی سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں مت ڈریے کسی سے، اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کر، محبت سمجھ کر آگے بڑھیے، اور بیویوں کو چاہیے کہ ویسی محبت اپنے شوہر سے کرے، ویسی اطاعت اپنے شوہر کی کرے جیسے اللہ کے رسول کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اور سیکھ ملتی ہے۔ اور میں ہر گھر کی اس ماں سے، ہر گھر کی اس بہن سے، ہر اس عورت سے جسے اللہ نے ساس بنایا، ہر اس لڑکی سے جسے اللہ نے ننند بنایا، اور ہر اس عورت سے جسے دیورانی، جٹھانی یا بھاوج بنایا، کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھرانوں میں اللہ کے رسول کے وہ اخلاق پیدا کر لیجئے جس اخلاق کی نبی نے تعلیم دی تھی۔ اگر آپ کی بیٹی کو آپ کا داماد محبت کرتا ہے تو آپ کو وہ داماد بڑا اچھا لگتا ہے، اگر آپ کے بہنوئی آپ کی بہن یعنی ان کی بیوی کو بے پناہ پیار کرتے ہیں تو آپ کو وہ بہنوئی اچھے لگتے ہیں، تو ایسے ہی میری بہنوں آپ کا بیٹا اگر اپنی بیوی کے ساتھ اظہار محبت کرتا ہے آپ کو وہ بھی اچھا لگنا چاہیے، کیونکہ یہ بیٹا بھی کسی کا داماد ہے۔ اگر آپ کے بھائی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، کچھ اچھا لاتے ہیں کھانے کے لیے، کچھ کھلانے کے لیے، کہیں گھومنے لے کر جاتے ہیں جائز تفریح پر، تو آپ کو جیسے اپنے بہنوئی کا اپنی بہن کے لیے اظہار محبت دیکھ کر خوشی ہوتی ہے ویسے ہی خوشی ہونی چاہیے۔ یہ نبی کی زندگی سے ہمیں موٹیویٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ اسٹوری اور آج کا یہ واقعہ ہمارے ایک معاشرتی خرابی اور بگاڑ کو دور کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اپنے گھرانوں کو ویسا بنانے کی توفیق دے جیسے آقا کریم نے ہم کو سکھایا تھا۔ اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی تو کل پھر ملیں گے ایک نئے واقعے اور ایک نئے سبق کو لے کر۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔